بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انعامات اور احسانات انسان پر کیے ہیں، اتنے احسانات اللہ نے کسی اور مخلوق پر نہیں کی۔ تقریباً ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں اس اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے شکریہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کی رضا، اس کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کام کو پسند فرماتا ہے وہ
کام انسان کو کرنا چاہیے اور جس کام کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اس کام سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ اللہ کی یہ پسند اور ناپسند ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ فلاں کام سے خوش ہوتا ہے اور فلاں کام سے ناراض ہوتا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں علم کے ذریعے چلے گا اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کے متعلق آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ علم حاصل ہونے کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، انسان کے حواس، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہمارے حواس، یہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہماری عقل، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علم کا سب سے معتبر اور مستند ذریعہ وہ وحی الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند کا علم ہمیں نہ تو اپنے حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہمیں اپنی عقل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی نامرضی کا علم ہمیں صرف اور صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا اور رسول اعظام کا ایک مستقل سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے مخفی طور پر کسی کو اپنا پیغام پہنچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں وحی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ انسانوں تک پہنچائے۔ وحی کے بہت سارے طریقے ہیں، کیفیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں انبیاء کرام پر وحی نازل فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا، کہ اللہ جس انسان سے بھی کلام فرماتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پس پردہ رہ کر اس انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل ہوتی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات اس وحی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کسلسلۃ الجرس، جس طرح ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، ایک گونج سی آپ کے کانوں میں پہنچتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا وہ پیغام، وہ آیات قرآنیہ آپ کے دل پر ثبت ہو جایا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی یہ کیفیت میرے لیے بہت شاق ہوتی ہے، بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سردیوں کے موسم میں جب اس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی، پیغمبر علیہ السلام کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جایا کرتے تھے، اتنی شاق ہوتی تھی وحی کی یہ کیفیت۔ اور ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دیتے تھے۔ عام طور پہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ایک اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے، جیسے معراج کی رات وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ وحی نازل ہونے کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر سے پس پردہ یعنی خود پردے میں رہتے ہوئے کلام فرمائے، من وراء حجاب، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح وحی کے نازل ہونے کی ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی شکل اور صورت میں آئے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کا وہ حکم القاء فرما دیتے تھے۔ اسے کہتے ہیں نفس فی الروح، یعنی دل کے اندر وہ پیغام پہنچا دیا۔ وحی کی ایک اور شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خود کوئی بات پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر القاء فرما دیتا تھا، اسے الہام کہا جاتا ہے یا القاء بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کی آخری وحی جو آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی، جو انسانیت کے لیے ہدایت کا آخری پیغام ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ازل سے، ہمیشہ سے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا۔ یہ ایک مرتبہ قرآن کا نزول ہوا۔ دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو ایک دفعہ آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت، تفکر، تذکر کے لیے موجود تھے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ 3 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس زمانے کو کہتے ہیں فترت وحی، یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سورت مدثر کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے، اور پھر وحی کا یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تدریجاً چلتا رہا۔ تھوڑی تھوڑی وحی آپ پر نازل ہوتی رہی، اور آپ کی وفات تک وحی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس پیغمبر پر یہ قرآن یک بارگی پورے کا پورا نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پورے کا پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ تدریجاً قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، اور ایک حکمت یہ ہے تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک لنثبت به فؤادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی تھوڑا تھوڑا نازل فرما کر آپ کو بار بار آپ کے دل کو ثبات اور تسکین عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت التدرج فی تشریع الاحکام، جو احکامات اللہ تعالی انسانوں کے اوپر نازل کرنا چاہتا ہے وہ احکامات یک بارگی ان پہ لاگو نہ ہو جائے،
تاکہ آہستہ آہستہ وہ احکامات لاگو ہوں۔ اگر سارے احکام ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتے تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے عمل کرنا ان کے اوپر مشکل ہو جاتا۔ تو تدریجاً یہ احکامات اس زمانے کے لوگوں کے اوپر فرض اور واجب ہوئے۔ تیسری حکمت یہ ہے تسہیل و حفظ القرآن، تاکہ صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا یاد کرنا یہ آسان ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہے گا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اس تھوڑے تھوڑے کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ قرآن مجید کے تدریجی طور پر نازل ہونے کا یہ ہے مسایرۃ الحوادث والوقائع، کہ اس زمانے میں جو حالات نئے نئے پیدا ہو رہے تھے، واقعات نئے نئے آ رہے تھے، تاکہ ان کے ساتھ وحی کی مناسبت رہے۔ نیا واقعہ آ گیا، نیا سوال پیدا ہو گیا، اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کو بتدریج نازل فرماتے رہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکی کہلاتا ہے اور کچھ حصہ مدنی کہلاتا ہے۔ مکی حصہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے بھی ہیں اور یہاں بھی کچھ قرآن اترا ہے، تو یہ قرآن مکی نہیں کہلائے گا، مدنی کہلائے گا۔ تو مکی اور مدنی کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں پہنچنا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو ساری کی ساری مکی ہے، پوری صورت مکی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری مدنی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر دونوں قسم کی آیات موجود ہیں، مکی بھی اور مدنی بھی۔ انہیں مخلوط صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب وہ مختلف ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب مختلف ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے اور مدنی صورتوں میں احکامات کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، اور کل صورتیں 114 ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6236 ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 6666، یہ غلط ہے۔ جو تعداد میں نے عرض کی ہے یہ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو ابتدائی طور پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے کچھ سہولت دی گئی۔
یعنی مختلف لہجوں میں، مختلف قراءتوں میں قرآن مجید پڑھنے کی سہولت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، کہ یہ قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، لہذا جو لہجہ تمہیں پسند ہو اس لہجے پہ تم قرآن مجید پڑھ سکتے ہو۔ محقق علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ 7 لہجے، 7 قراءتیں یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فرق 7 نوعیتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسماء کا اختلاف، نمبر 2 افعال کا اختلاف، نمبر 3 وجوہ اعراب کا اختلاف، نمبر 4 الفاظ کی کمی بیشی، نمبر 5 تقدیم اور تاخیر، نمبر 6 تبدیلی لفظ کا اختلاف، نمبر 7 لہجے کا اختلاف۔ یہ 7 نوعیتوں پر یہ فرق مشتمل تھا۔ قرآن مجید کی نازل ہونے کی ایک الگ ترتیب ہے، اور ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کی ایک الگ ترتیب ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب کو ترتیب نزول کہا جاتا ہے، اور تلاوت کرنے کی ترتیب کو ترتیب تلاوت کہا جاتا ہے۔ موجودہ ہمارے اس قرآن مجید میں تلاوت کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، فلاں آیت سے پہلے رکھو، فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو یہ موجودہ ترتیب تلاوت یہ صحابہ کرام کی قائم کردہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ قرآن مجید اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، اور الحمدللہ آج تک قرآن مجید محفوظ ہے، اس کی زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں آیا۔ یہ حفاظت کا انتظام اللہ نے خود کیا ہے۔ اس حفاظت کے سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہوا۔ سب سے پہلے جس جگہ پہ قرآن مجید محفوظ ہوا وہ ہے سینہ نبوت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، کہ یہ قرآن مجید جمع کرنا اور پھر اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے، سب سے پہلے حافظ آپ تھے۔ آپ نے قرآن مجید کو یاد بھی کیا، اور ہر سال یاد رکھنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید صحابہ کرام نے یاد کیا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے
قرآن مجید حفظ کیا اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ تیسرے درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے لکھنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کو بلاتے جو کاتبین وحی کہلاتے تھے، اور ان کو آپ فوراً قرآن مجید لکھوا دیتے تھے۔ ان کے پاس کاغذ ہوتا تو کاغذ پہ لکھ لیتے، کھجور کا پتا ہوتا اس پہ لکھ لیتے، چمڑا ہوتا اس پہ لکھ لیتے، کوئی پاک ہڈی کا ٹکڑا ہوتا اس پہ لکھ لیتے۔ بہرحال تیسرا درجہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو، پورے قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نے لکھ لیا تھا اور قرآن مجید محفوظ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک جنگ ہوئی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ یہ مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں سے ہوئی ہے۔ اس جنگ کے اندر تقریباً 700 حافظ اور قاری صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جب اتنے حافظ ایک ہی ٹائم میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا، بلکہ اصرار کیا، اس مشرفے پہ اڑے رہے، بار بار اصرار کیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنا چاہیے۔ یکجا بعد ازاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید جو جمع کیا تھا اس کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھا۔ نمبر 1، وہ خود حافظ تھے، ذاتی حافظے اس کو استعمال کیا۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پرزوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ کاغذ لکھا ہوا تھا ان کو اکٹھا کیا اور ان سے نقل کیا۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ ہر نوشتے کے لیے 2 گواہ طلب کیے۔ باقاعدہ 2 آدمی گواہ ہوتے تھے کہ یہ نوشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لکھا گیا ہے۔ یہ گواہی لے کر انہوں نے اس کو قرآن مجید کی کتاب کے اندر جمع فرمایا۔ یہ جو نسخہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن مجید کا ایک نسخہ کتابی شکل میں تیار کیا گیا، اس نسخے کے اندر 2 باتیں تھیں۔ ایک تو اس نسخے کے اندر 7 قرائتوں کی رعایت رکھی گئی تھی، یعنی اس طرح لکھا گیا تھا کہ 7 قرائتوں پر پڑھنا آسان رہے، ان کی رعایت رکھی گئی تھی۔ دوسری یہ بات تھی کہ اس نسخے کے اندر ہر سورت الگ الگ تھی، ایک سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، ایسے الگ الگ سورتیں تھیں، ان کو جمع کر کے ایک نسخہ بنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا، اسلام دور دور تک پھیل گیا، عرب سے نکل کر اسلام عجم میں پہنچ گیا، تو عجمی لوگ جو تھے ان کے لیے وہ 7 قرأتوں پہ پڑھنا مشکل بھی تھا اور اختلاف کا سبب بھی بنا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ قرآن مجید ایک لغت پہ، ایک لہجے پہ جمع کروائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر از سر نو قرآن مجید جمع کروانے کے لیے ایک کمیٹی کا انتخاب کیا۔ 4 آدمیوں کی ایک آپ نے کمیٹی بنائی۔ اس میں تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر قرآن مجید کو جمع کیا اور اس کے 7 نسخے تیار کیے۔ ذاتی حفظ کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا، نسخہ صدیقی کو بھی مد نظر رکھا، صحابہ کرام کے نوشتوں کو بھی مد نظر رکھا اور 2 گواہوں کو بھی مد نظر رکھا۔ ان 4 احتیاطوں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید پھر از سر نو کتابی شکل میں جمع فرمایا اور 7 نسخے لغت قریش کے مطابق، جو لہجہ قریش کا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا، اس لہجے کے مطابق انہوں نے قرآن مجید کے یہ نسخے تیار کیے۔ بعد ازاں یہ نسخے مختلف علاقوں میں رکھوا دیے گئے تاکہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو تو ان نسخوں کی مدد سے وہ اختلاف دور ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس وقت آپ جس نسخے پر تلاوت کر رہے تھے وہ بھی انہی میں سے ایک تھا، اور وہ نسخہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، صفحہ اس کا خون آلود ہے۔ الحمدللہ میں نے اس نسخے کی زیارت کی ہے۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا، اس وقت اسلام اور پھیل گیا۔ عجمی لوگوں کے لیے قرآن مجید پڑھنا مشکل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر قرآن مجید پر نقطے لگائے گئے۔ جو پہلے لکھا گیا تھا اس میں نقطے نہیں تھے، نقطے لگائے گئے اور اعراب وغیرہ، زبریں، زیریں، پیش وغیرہ ان چیزوں کا اضافہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن مجید جمع ہوا اس میں نہ نقطے ہیں نہ زبر زیر ہے۔ بعد میں یہ نقطے ایجاد کیے گئے اور ایجاد کر کے یہ تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں آسانی رہے، قرآن مجید پر یہ نقطے وغیرہ لگائے گئے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے یہ نقطے وغیرہ لگوائے تھے۔ بہرحال صحابہ کرام کے دور میں ہی یہ قرآن مجید جمع ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ قرآن مجید کو 7 دنوں میں ختم کر لیتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، 7 دنوں میں ختم کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید کی 7 منزلیں مقرر کی گئی ہیں کہ یہ پہلی منزل ہے، یہ دوسری ہے، تاکہ اگر کوئی ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ آسانی رہے۔ بعد والوں نے مہینے میں ختم کرنے کے لیے کہ قرآن مجید مہینے میں ختم کریں تو کتنا کتنا پڑھیں، انہوں نے قرآن مجید کے 30 سپارے بنائے، 30 حصوں میں تقسیم کیا۔ بعد ازاں ایک رکعت کی مقدار تجویز کرتے ہوئے
قرآن مجید کے اوپر رکوع کی علامتیں لگائی گئی کہ یہاں تک رکوع ہے، یہاں تک رکوع ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے علامتیں لگائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 558 رکوعات ہیں۔ اس کے بعد مزید تسہیل تلاوت کے لیے قرآن مجید کے اندر رموز اوقاف لکھے گئے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا، یہاں کیسے پڑھنا ہے، یہ رموز اوقاف لگائے گئے۔ قرآن مجید پہلے ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا، جس طرح ساری کتابیں ابتدائی دور میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، قرآن مجید بھی اسی طرح لکھا جاتا رہا۔ سن 1113 ہجری میں پہلی دفعہ قرآن مجید چھاپا خانہ میں طبع ہوا، اور پھر بحمد اللہ آج تک قرآن مجید مختلف مطابع اور چھاپا خانوں میں طبع ہو کر منظر عام پر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، کوئی ایک نام نہیں ہے قرآن مجید کا، اور بہت سارے ناموں کا ہونا یہ قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کی گویا کہ صفتیں اور شانیں اور عظمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ جو نام قرآن مجید میں آئے ہیں وہ چند ایک نام ان میں سے یہ ہیں۔ قرآن، اس کا مطلب ہے پڑھی گئی کتاب۔ کتاب ایک نام اس کا ہے نور، ایک نام ہے ہدا، ایک نام ہے رحمت، ایک نام ہے فرقان، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے موعظت یعنی نصیحت، ایک نام ہے علی یعنی بلند، ایک نام ہے حکمت بالغت بہت بڑی دانائی، ایک نام ہے محیمن یعنی نگران، ایک نام ہے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، ایک نام ہے صراط مستقیم یعنی سیدھا رستہ، ایک نام ہے قیم یعنی مضبوط سیدھا، ایک نام ہے قول فصل یعنی فیصلہ کن بات، ایک نام ہے احسن الحدیث بہترین کلام، ایک نام ہے احسن القصص بہترین بیان، ایک نام ہے روح، ایک نام ہے بصائر، ایک نام ہے اقوم، ایک نام ہے تذکرہ، ایک نام ہے عروۃ الوثقی، ایک نام ہے بشیر، ایک نام ہے نذیر، ایک نام ہے مجید، ایک نام ہے عزیز، ایک نام ہے برہان، ایک نام ہے بینہ، ایک نام ہے حکم، ایک نام ہے خیر کثیر، ایک نام ہے کوثر، ایک نام ہے میزان، ایک نام ہے محکم، ایک نام ہے حجت البالغہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے قرآن مجید کے نام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 7 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 عبادات، نمبر 5 احکامات، نمبر 6 ماننے والوں کے حالات، نمبر 7 نہ ماننے والوں کے حالات۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان ساری مخلوق پر زیادہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت بھی سارے کلاموں پر ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، یعنی جس طرح اللہ کی فضیلت تمام لوگوں پہ ہے اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے۔ قرآن مجید خود بھی اعلیٰ ہے، خود بھی اعلیٰ اور افضل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اعلیٰ اور افضل بنا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف خود افضل نہیں بلکہ جس کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے اسے بھی افضلیت بخشتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین استاد، بہترین شاگرد وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن مجید کی قدر کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپناتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں ہی سربلندی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن مجید کی ناقدری کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور خواری کا ایک بہت بڑا سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید جو حافظ پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کی شان تو اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا البس والداہ تاجا، اللہ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا۔ والدین کو، حافظ کی تو بات ہی الگ ہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اور اس تاج کی چمک دمک قیامت والے دن سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب قرآن مجید پڑھنے والے طالب علم اس کے والدین کو اتنا مقام ملے گا تو خود اندازہ کر لے قرآن مجید پڑھنے والے اس حافظ اور قاری کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید پڑھنے والا، اس کا علم حاصل کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا اقرا ارتقی، اے حافظ قرآن، اے عامل قرآن، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا درجہ اور مقام ہوگا۔ بہت بڑی عزت، بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، عامل بالقرآن کا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حافظ قرآن کو، عامل قرآن کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 10 آدمیوں کی سفارش کا کوٹا عطا فرمائے گا۔ یہ حافظ قرآن 10 ایسے مومن موحد لوگ، مشرک کی بات نہیں ہے، مومن اور موحد لوگ جو گناہ گار ہیں، ان کی یہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی
انہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی عزت ہے قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن مجید پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اس مجلس پر نقد 4 انعام ہوتے ہیں۔ نقد، پہلا انعام حفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر ایک سکینت اور ایک اطمینان نازل ہوتا ہے۔ چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ جو قرآن کی محفل میں، قرآن کے درس اور تدریس کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، کہ عن قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ بہت بڑے فتنے دنیا کے اندر رونما ہو جائیں گے، لوگوں کو ایمان بچانا، اپنے اعمال کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کا سلامتی کے ساتھ لے جانا مشکل ہو جائے گا، بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ان فتنوں سے بچنے کا کیا ذریعہ ہوگا، کیا شکل ہوگی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی شکل ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ان تمام فتنوں سے، ان تمام حالات سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو کس کا دامن تھام لو؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب کے اندر پہلے لوگوں کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد کے حالات بھی مذکور ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے لیے احکامات بھی موجود ہیں۔ والفصل، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی کمزور کتاب نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار، جس آدمی نے اس قرآن مجید کو ترک کیا اپنے تکبر کی وجہ سے، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جس آدمی نے اس قرآن کے علاوہ قرآن کو سائڈ پر رکھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہی، اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کو سائڈ پر رکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے، این خیال استو محال استو جنو۔ اور اسی قرآن مجید کے بارے میں آپ نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی قرآن سیدھا رستہ ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی قرآن ذکر حکیم ہے، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اس کی وجہ سے انسان کی خواہشات ٹیڑھی نہیں ہوتی، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اس کی وجہ سے زبانوں کے اندر بھی التباس پیدا نہیں ہوتا، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور اس قرآن سے علماء کبھی سیر نہیں ہوتے، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ،
بار بار پڑھنے سے یہ کتاب پرانی معلوم نہیں ہوتی، اس سے آدمی ملول خاطر نہیں ہوتا۔ ولا ينقضي عجائبه، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مزید فرمایا هو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب جنات نے بھی اس کو سنا تو انہوں نے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیے، یہ نتیجہ نکالا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن مجید سنا ہے جو کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس کی بات سراسر سچی ہے۔ ومن عمل به اجر، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا وہ اجر پائے گا۔ ومن حکم به عدل، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے لوگوں کو گویا کہ صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح معاشرے کے اندر کچھ چیزوں کے ہمارے ذمے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ حقوق قرآن مجید کے بھی ہمارے ذمے ہیں۔ وہ حقوق ہمیں قرآن مجید کے ادا کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اتل ما اوحی الیک، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ اگر بغیر معنی سمجھے بھی قرآن پڑھا جائے تب بھی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ہمارا اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا، یعنی اس کے مطابق ہم اپنا ایمان بنائیں، یقین بنائیں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے اس پر عمل کرنا، یعنی اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں اور قرآن مجید پہ ہم عمل کریں۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس پر ایمان لانا، چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ایک معجز کتاب ہے، یعنی ایک معجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا۔ اہل عربی زبان کے ادب میں بہت آگے نکل چکے تھے، حتیٰ کہ وہ غیر عرب کو عجمی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ نظم و نثر ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کے مرد تو مرد رہے، ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی ادب کے شاہکار، بڑے بڑے اشعار، بڑی بڑی نظمیں لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک امی پیغمبر، ایک ایسا پیغمبر یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، اس یتیم پہ کہ جس نے آج تک پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کسی سکول مدرسے میں نہیں گیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی،
کسی استاد کی شاگردی حاصل نہیں کی، اس امی پیغمبر پہ اللہ نے یہ کلام قرآن مجید نازل فرمایا. اور یہ قرآن مجید نازل فرما کے اللہ نے تمام لوگوں کو چیلنج دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ انسان نہیں تمہارے ساتھ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن پیش کرنا چاہیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے. بڑا واضح چیلنج ہے، جن بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے. ایک مقام پہ فرمایا کہ چلو قرآن نہ صحیح، پوری کتاب نہ صحیح، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید اس پیغمبر نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تم بھی تو بڑے پڑھے لکھے اہل عرب، اہل ادب، اہل زبان ہو، قل فأتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات، تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر دو. چلو پوری کتاب نہ صحیح، 114 صورتیں نہ صحیح، 10 صورتیں اس قرآن جیسی پیش کر دو. پھر مزید فرمایا کہ چلو اگر 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کم از کم ایک سورت اس قرآن جیسی پیش کر دو. 10 صورتیں نہ صحیح، ایک سورت ہی قرآن جیسی پیش کر دو. پھر مزید فرمایا کہ چلو سورت نہ صحیح، ام یقولون تقبلا بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ، اس قرآن جیسا ایک جملہ پیش کر دو، ایک فکرہ، ایک بات اس قرآن جیسی پیش کر دو. مگر میرے بھائی آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہرگز قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، حالانکہ یہ ان کے لیے آسان ترین رستہ تھا. وہ قرآن مجید کا چیلنج قبول کر لیتے، قرآن جیسی کتاب پیش کرتے، مسئلہ جھگڑا ختم ہو جاتا. لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، لڑائیاں کرتے رہے، مرتے رہے، مارتے رہے، بیویوں کو بیوہ کراتے رہے، اولاد کو یتیم کراتے رہے، سب کچھ کیا، لیکن قرآن مجید کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ایک دفعہ کسی مسلمان نے سورت کوثر، مختصر سی سورت ہے، یہ لکھ کر دیوار کعبہ کے ساتھ بطور چیلنج کے لٹکا دی کہ یہ ہمارے قرآن کی سورت ہے، اگر کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کرے. تو بڑے بڑے شعراء، ادباء اس زمانے کے گزرتے رہے، دنگ رہ جاتے تھے. آخر ایک دن ان کا بابائے ادب، یعنی اس زمانے کا ان کا بہت بڑا بزرگ شاعر، ادیب، بہت بڑا اہل علم شخص، سبعہ معلقہ کا رکن رکین جس کا نام ہے لبید ابن ربیہ، وہ وہاں سے گزرا اور اس نے سورت کوثر کو دیکھا اور دیکھ کر دیر تک کھڑا رہا، سوچتا رہا. یہ لبید ابن ربیہ ان کا بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا. اس کے بارے میں ان لوگوں کا ایک جملہ مشہور تھا کہ لبید ابن ربیہ کے منہ سے جو بات نکلے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا اہل علم آدمی ہے. اکتبوها علی الحناجر ولو بالخناجر، کہ اگر تمہارے پاس پین کاغذ نہ ہو نا، لبید ابن ربیہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے خنجر سے اپنا خون نکال کر اس سے لکھ لیا کرو، کہ یہ بات رکھنے والی چھوڑنے والی نہیں ہے. اتنا بڑا ان کا ادیب تھا. یہ دیر تک کھڑا رہا، دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا قلم لاؤ، دوات لاؤ، کاغذ لاؤ، میں کچھ جواب لکھنا چاہتا ہوں. جب قلم کاغذ لایا گیا،
لبید نے ایک ہی جملہ لکھا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے بھی قافیہ ملایا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بعد میں یہی لبید ابن ربیعہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ادیب، یہ بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسے اپنے زمانہ میں کہا تھا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے آپ ادیب ہیں، مجھے اپنا کچھ کلام سنائیے، کچھ کلام سنائیے، آپ نے جو غزلیں قصیدے جو لکھے ہیں۔ تو یہ لبید ابن ربیعہ کہنے لگا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے مجھے اپنا کلام پیش کرنے سے شرم آتی ہے۔ قرآن موجود ہے اور میں ادیب ہوں، میں جانتا ہوں قرآن کے اندر کتنا بڑا ادب ہے۔ تو قرآن مجید اس لحاظ سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور آج تک کس کا چیلنج موجود ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں چیلنج تھا، آج بھی عیسائی موجود ہے، یہودی موجود ہیں، عربی میں رسالے لکھتے ہیں، عربی میں اخباریں چھاپتے ہیں، عربی میں لغت کی کتابیں لکھتے ہیں، عیسائی یہودی بڑی عربی جانتے ہیں۔ آج بھی ہمارا ان لوگوں کو چیلنج ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت، اس قرآن جیسا ایک جملہ پیش کر کے دکھا دو۔ انشاءاللہ نہ انہوں نے کیا ہے اور نہ آئندہ کے لیے قیامت تک وہ قرآن کا معارضہ اور مقابلہ کر سکیں گے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اس زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، اور آج بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید ایک اور انداز سے بھی بہت بڑا اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ بات آج کی اس صدی میں یہ ظاہر ہوئی ہے جب قرآن مجید کا جائزہ کمپیوٹر کی مدد سے لیا گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ، حروف، جب ان کا تجزیہ کمپیوٹر کی مدد سے کیا گیا تو یہ عجیب بات سمجھ آئی کہ قرآن مجید عددی اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ایک اعجازی کتاب ہے۔ میں تھوڑی سی یہ بات عرض کروں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ تفصیل تو بہت بڑی لمبی ہے، اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے۔ جب قرآن مجید کی اس آیت کے حروف گنے گئے کہ کتنے حروف ہیں تو یہ 19 حروف بنے۔ 19 حروف، با، سین، میم، الف، لام گنے گئے، 19 حروف بنتے ہیں۔ اور یہ جملہ قرآن مجید کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 114 مرتبہ آیا ہے۔ 114 مرتبہ، 113 سورتوں کی ابتدا میں آئے، سورت توبہ کی ابتدا میں یہ جملہ نہیں آیا، اور اس کی بجائے 114واں نمبر ہے سورت نمل کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ 114 مرتبہ۔ اور 114 کو جب ہم نے 19 پر تقسیم کیا، 19 پر تقسیم کیا تو یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 114 تقسیم 19 تو یہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بسم اللہ کو 19 کے عدد کے ساتھ ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر اس جملہ کے الفاظ گنے گئے۔ اس کا پہلا لفظ ہے اسم یعنی نام، دوسرا لفظ ہے اللہ، تیسرا لفظ ہے الرحمن،
چوتھا لفظ ہے الرحیم، ان کو الگ الگ گنا گیا کہ پورے قرآن مجید میں لفظ اسم کتنی مرتبہ آتا ہے. تو جب ہم نے پورے قرآن مجید میں سے لفظ اسم گنا تو یہ 19 مرتبہ آیا، اور یہ 19 پر کیا ہوتا ہے جی؟ تقسیم ہوتا ہے. لفظ اللہ گنا گیا پورے قرآن مجید میں، لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ آیا ہے 2698 مرتبہ. اس کو تقسیم کیا گیا 19 پر، یہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. لفظ رحمان قرآن مجید میں 57 بار آیا ہے، 57 دفعہ یہ آیا ہے قرآن مجید میں. اس کو 19 پر تقسیم کیا جائے یہ بھی پورا تقسیم ہوتا ہے. لفظ رحیم قرآن مجید کے اندر 114 بار آیا ہے، اور یہ بھی 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے. تو کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کتاب کا پہلا جملہ اس پوری کتاب کے اندر اس حساب اور گنتی کے ساتھ بالکل پرفیکٹ اور پورا ہو. یہ ایسی کتاب دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. یہ واحد کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کسی انسان نے نہیں بنائی، بلکہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی. علاوہ ازیں حروف مقطعات ہے، جو حروف قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. ان پر جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ پورے کے پورے حروف ایک نظام کے ساتھ منسلک ہیں. سورت قاف ہے، اس کی ابتدا میں ایک حرف آیا ہے قاف، موٹا قاف. تو سورت قاف کے اندر جب یہ حرف قاف گنے گئے کہ کتنی مرتبہ سورت قاف میں حرف قاف آئے ہیں، تو یہ 57 بار آئے ہیں، اور یہ 19 پر تقسیم ہوتا ہے. سورت نون والقلم، اس کی ابتدا میں نون آیا ہے، حرف مقطع. اس کو نونوں کو گنا گیا تو سورت نون کے اندر، سورت قلم کے اندر 133 بار نون آئے ہیں، اور یہ 19 پر پورا تقسیم ہوتا ہے. سورت صاد کے اندر صاد گنے گئے، یہ 3 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. صاد کا لفظ، صاد کا حرف، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، اور سورت صاد، ان کی ابتدا میں یہ صاد آیا ہے. تو جب ان تینوں سورتوں میں صاد گنے گئے تو یہ بنتے ہیں 152، اور یہ تقسیم ہوتا ہے 19 پر پورا. اسی طرح حرف میم 17 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. حرف میم 17 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. ان سورتوں میں میموں کی تعداد ہے 8683، اور یہ 19 پر پورا تقسیم ہو رہا ہے. رے ایک حرف ہے جسے عربی میں را کہتے ہیں. رے 6 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. اس کی تعداد ہے 1235، اور یہ 19 پر تقسیم ہوتا ہے. حرف ہا 7 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے. حامیم ہا 7 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، اور ان 7 سورتوں میں اس کی تعداد گنی گئی تو وہ بنتی ہے 304، اور وہ 19 پر پوری تقسیم ہوتی ہے. حرف الف 13 سورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، اور ان 13 سورتوں کے اندر جب الف گنے گئے تو وہ بنتے ہیں 17499، اور یہ بھی 19 پر پوری تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح حامیم عین سین قاف، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ صورتوں کے اندر جب مذکورہ حروف مقطعات گنے گئے تو یہ پورے کے پورے 19 پر تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتفاقی طور پہ یہ ہو گیا ہے 19 پہ تقسیم ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک جچا تلا نظام ہے. اگر ایک جگہ سے بھی حرف جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے
تو پھر قرآن مجید کے اندر وہ حساب قائم نہیں رہے گا۔ اس حساب کا قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائی، آپ حضرات بھی سوچیں، مجھے بھی سوچنا چاہیے، اتنی عظیم الشان کتاب، اتنی عظمتوں والی کتاب، کیا ہم اس قرآن مجید کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بولتے جائیں، کیا ہم نے اس قرآن کو اپنے گھروں میں، اپنے ایوانوں میں نافذ کیا ہے؟ کیا ہم قرآن مجید سے دور ہو رہے ہیں یا نزدیک ہو رہے ہیں؟ اپنی زندگی دیکھیں، زندگی کے حالات دیکھیں، قرآن مجید سے ہم دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری کتابیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، جو کوئی مضبوط کتابیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کو ہم نے دوسرا درجہ دیا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو آدمی قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے اس کے اوپر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کو مزید قرآن حکیم سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید سکھائیں۔ قرآن مجید سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا یہ حق ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ قیامت والے دن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کریں گے بخشش کے لیے، وہاں قیامت والے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کی شکایت بھی کریں گے۔ صرف شفاعت نہیں ہونی، قیامت والے دن اللہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر شکایت بھی کریں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا پیغمبر کہے گا میرے اللہ، میں نے اتنی محنت سے، اتنی جان فشانی سے، اتنے دکھ جھیل کر، اتنی مصیبتیں برداشت کر کے میں نے ان لوگوں تک، میں نے اپنی قوم تک، ان قومی، میری یہ قوم، میں نے ان تک قرآن کا پیغام پہنچایا تھا، قرآن پہنچایا تھا۔ میرے اللہ، آج میں بڑی دل سوزی کے ساتھ، آج بڑے درد دل کے ساتھ تیرے سامنے یہ شکایت کر رہا ہوں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ قیامت والے دن اس شکایت کے ضمن میں میری طرف ہو جائے، آپ کی طرف ہو جائے، آپ بتائیں ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ہم تو یہاں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر شفاعت فرمائیں گے، شفاعت ضرور فرمائیں گے، شفاعت کا انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں نری شفاعت نہیں، شکایت بھی کریں گے، اور کسی کی شکایت نہیں کریں گے کہ یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا۔ ایک قسم کی شکایت کریں گے، اور وہ ہے کہ قرآن مجید کو میری قوم نے ترک کر دیا تھا، یہ جھوٹی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے، اور چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کی کتاب کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، گھر میں جائیں، اپنے احباب، ازواج، اولاد سب کو دعوت دیں کہ وہ سوچیں کہ کیا ہم اس قرآن مجید کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن مجید کو اپنا رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا معجزہ جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، کیا ہم اس قرآن مجید کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
یہ سوچنا چاہیے آج کا یہ پروگرام اسی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے تھا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على النبي على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔